بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 دسمبر بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی انتخابات کے خلاف الیکشن کمیشن میں سماعت ہوئی اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور لاہور ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی ہے اور وہ ہے انتخابات میں عدلیہ کی جو آروز ہیں، عدلیہ کی جانب سے وہ تقرر کیے جانے کا جو معاملہ ہے، چونکہ بیوروکریسی سے جو انتظامی عہدیداران ہیں ان کی تقرریاں کر دی گئی ہیں، اور جس لاہور میں وہ ڈی سی صاحبہ جو پچھلے لمبے عرصہ سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو ایک جلسہ نہ کرنے دے، ایک ریلی نہ کرنے دے، اگر وہ ریٹرننگ افسر ہے یا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر لاہور کی ہے اور وہ میمن ڈی سی جو اسلام آباد کے ہیں جن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی جاری ہے، اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے بار بار 3 MPO جاری کرنے کی وجہ سے ان کو معافی نہیں دی جا رہی اور اسلام آباد ہائی کورٹ ان پر توہین عدالت کی کارروائی جاری کرنے جا رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر جنوری سے چھٹیوں کے بعد سماعت ہونے جا رہی ہے، وہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ہیں اگر اسلام آباد کے، اور جس کو خود الیکشن کمیشن 10 دفعہ کہہ چکا ہے کہ ہٹایا جائے، لیکن الیکشن کمیشن کی بات کیوں نہیں مانتا؟ چونکہ وہ جن کی خدمت کرتے ہیں انہوں نے ان کو کہا ہوا ہے کہ نہ آپ کا کوئی عدالتیں کچھ بگاڑ سکتی ہیں نہ ہی کوئی اور، اس وجہ سے وہ اپنی جو ان کی کارروائیاں ہیں وہ اس میں لگے ہوئے ہیں اور وہ کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اب ان کی موجودگی میں کون سا انتخاب ہوگا، کون سے الیکشنز ہوں گے، اور وہ لوگ جب نواز شریف 21 اکتوبر کو لاہور جلسے کے لیے آتے ہیں اور ان کے استقبال کے لیے کمشنر لاہور، CCPO لاہور، DC لاہور سارے اگر ان کا استقبال کر رہے ہوں اور پھر کہا جائے کہ وہ سارے کے سارے غیر جانبدار ہیں اور وہ غیر جانبدار ہو کر کوئی صاف اور شفاف انتخابات کروائیں گے، تو یہ تو ویسے ہی ہے۔ اب چونکہ امید پہلے یہ ہوتی تھی، آپ کو امید ہوتی تھی کہ آپ جی ہائی کورٹ سے نہیں ہوا تو آپ سپریم کورٹ چلے جائیں گے، آخری امید سپریم کورٹ کی تھی کہ چلیں ہم بھی جب بات کرتے تھے وہ کہتے تھے یار آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ کیوں نہیں جاتے، اس معاملے کو سپریم کورٹ کیوں نہیں لے کے جاتے؟ اب سپریم کورٹ کی بھی تسلی ہو گئی ہے سب کو، اس وجہ سے سب کو پتہ ہے کہ جو بھی ہے اب اس معاملے کو یہیں پہ ہی ہم نے لے کے چلنا ہے، اور اپنی محنت آپ کے تحت اپنے ووٹ پر پہلے تو ووٹ دینے کے لیے نکلنا ہے اور پھر اس پر پہرا دینا ہے، یہی ایک حل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سولوشن انہوں نے نہیں چھوڑا۔ بہرحال سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایک غریب کلفی بیچنے والا اس کو اب رہا کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کئی مہینوں سے معاملہ چلتا آ رہا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصل مسجد کے باہر کلفیاں بیچنے کے الزام میں گرفتار اور مجسٹریٹ کی سزا کے خلاف کلفی فروش کی ضمانت منظور کر لی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے سیشن کورٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ ان کی سزا معطل کرنے کا حکم دیا، اور کلفی فروش فرمان اللہ اپنے وکیل بیرسٹر عمیر اعجاز گیلانی کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے۔ طارق محمود جہانگیری نے CDA وکیل سے استفسار کیا کہ آپ نے اتنا بڑا کارنامہ کیا، کیوں نہ آپ کو اس کا انعام دیں؟ پورے شہر میں کھلے عام قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آپ کو ایک کلفی والا ہی ملا تھا، قانون غریب کے ساتھ زیادہ تگڑا کیوں ہو جاتا ہے؟ بیرسٹر عمر اعجاز گیلانی نے عدالت کو بتایا کہ CDA افسران نے اس کیس کو اپنے لیے انا کا مسئلہ بنا لیا، جو قابل افسوس ہے۔ بعد ازاں عدالت نے ان کی جو مجسٹریٹ نے کلفی بیچنے والے کو 5 لاکھ جرمانہ اور 3 ماہ قید کی سزا سنائی تھی، اور اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ سزا معطل کی ہے اور ان کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک کلفی بیچنے والا کہ جی وہ غلط جگہ پر فیصل مسجد کے باہر کلفی بیچتا ہے اور وہ غلط جگہ پہ اس نے ریڑھی لگائی ہے، اس بنیاد پہ اس کو 5 لاکھ اور 3 مہینے سزا ہوئی ہے۔ اور ہمارے قاضی فیصل صاحب فرماتے ہیں کہ جھوٹ تو ہر کوئی بولتا ہے، جھوٹ بولنے پر اگر آپ کسی کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے تو پھر یہ کیسے آپ صادق اور امین تو پھر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک جو کنسیپٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو چھوٹے چور ہیں ان کے خلاف تو ایسی کارروائی کریں، ان کو ضمانت کے لیے سیشن اسلام آباد ہائی کورٹ جانا پڑے اور کئی مہینوں کے بعد ان کی جا کے ضمانت ہو، 7 منٹ میں فیصلہ محفوظ ہوتا ہے اور نواز شریف کو بری کر دیا جاتا ہے، اور یہ تیسرا مقدمہ تھا جس میں ان کو بری کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا ایک نظام ہے۔ بہرحال دوسری جانب انٹر پارٹی انتخابات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف درخواستوں پر الیکشن کمیشن نے سماعت کی۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر علی ظفر صاحب اور گوہر علی خان صاحب جو ہمارے نئے چیئرمین ہیں وہ پیش ہوئے۔ دوران سماعت چیف الیکشن کمشنر نے PTI وکیل سے استفسار کیا کہ آپ کو نوٹس کی کاپی مل گئی؟ بیرسٹر علی ظفر نے جواب دیا کہ جی کاپی بھی مل گئی ہے اور وہ نوٹس ہم نے ہائی کورٹ سے سسپینڈ بھی کروا لی ہے۔ درخواست گزار PTI کے بانی رہنما اکبر ایس بابر نے کہا کہ پچھلی سماعت پر میرے وکیل نے دلائل دیے تھے، PTI نے جو الیکشن کے حوالے سے کاغذات دیے وہ ہمیں دیے جائیں، PTI کے جواب کے بعد ہم اپنے اچھے دلائل دے سکتے ہیں۔
बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन की हदायत पर 20 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को इंतखाबी निशान से दूर नहीं रखा जाना चाहिए। इलेक्शन करीब आ रहा है, चाहते हैं कि इस केस का जल्द फैसला किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपने भी 5 साल इलेक्शन नहीं करवाए, जो हमारी नज़र में दुरुस्त नहीं। इस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि हमने आपके हुक्म के मुताबिक इंतखाबात करवाए। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि समाअत चलती रहेगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर सकता। गौहर अली खान ने कहा कि आप इस मामले में कोई हतमी फैसला नहीं कर सकते। रुकन इलेक्शन कमीशन ने कहा हमने तो कोई हतमी फैसला नहीं किया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में हतमी फैसला कर चुका है और आपने हमें दोबारा इंतखाबात का कह के और 20 दिन का अल्टीमेटम दे के आप फैसला तो कर चुके हैं, मज़ीद इस तरह का कोई फ़ैसला अब आपके अख्तियार में नहीं है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि पहले आप दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ सुन लें, फिर हम दलाइल देंगे। DG ला इलेक्शन कमीशन के सामने उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 7 रोज़ में इंटर पार्टी इंतखाबात की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को जमा कराई जाएँ और इलेक्शन कमीशन मुतमईन होगा तो सर्टिफिकेट जारी होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग DG ला इलेक्शन कमीशन के सामने गए कि जनाब आपने हमारा सर्टिफिकेट क्यों नहीं जारी कर रहे। उन्होंने कहा जी कि आप पहले डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं। उन्होंने कहा हमने तो 3 दिसंबर को जमा करवा दिए थे, आज 12 दिसंबर हो चुकी है, कल की चूँकि समाअत थी, तो आप क्यों ऐसा कह रहे हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने DG ला को कहा कि वो तो इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन इलेक्शन जो DG ला है वो तो हमारे ख़िलाफ़ दलाइल दे रहे हैं, वो हमारे मुखालिफ हैं या इलेक्शन कमीशन के न्यूट्रल बंदे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कल कमीशन दस्तयाब नहीं, परसों की तारीख दे देते हैं। इस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि परसों हमारे सुप्रीम कोर्ट में केसेस हैं, ताम एडजस्ट कर लेते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि समाअत एक के बाद रख लेते हैं, कल कमीशन समाअत के लिए दस्तयाब नहीं है और जुमेरात तक 14 दिसंबर तक समाअत को मुलतवी कर दिया। गौहर अली खान ने कहा कि बड़े अरसे से PTI को ज़ेर अताब लाया जा रहा है, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 70% अवाम है। उन्होंने कहा कि अगर बल्ले के निशान को छीनने की कोशिश की गई तो ये अवाम के साथ ज़्यादती होगी। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि जल्दी बल्ले का सर्टिफिकेट अलॉट किया जाए। PTI के वकील अली ज़फ़र ने कहा कि पार्टी इंतखाबात के मुतल्लिक़ नहीं पूछा जा रहा, इधर उधर के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम इंटर पार्टी इंतखाबात पर खामोशी से सर्टिफिकेट देना होता है, इलेक्शन कमीशन दरखास्तों पर समाअत कैसे कर सकता है। उनका कहना था कि दरख्वास्त गुजार ना हमारे कारकुनान है और ना ही वोटर लिस्टों में उनका नाम है, दरख्वास्त गुजारों ने दलाइल ही नहीं दिए। बहरहाल उनका कहना था कि हम हर सूरत जाएंगे और पेशावर हाई कोर्ट ने हमें इंटरिम रिलीफ दिया है और जो मेन रिलीफ है वो भी हमें पेशावर हाई कोर्ट ही देगी। दूसरी जानिब इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए 859 हलकों के लिए रिटर्निंग अफसरान तैनात कर दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट अफसरान, रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की बतौर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर तकरीरी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो DC वगैरह और जो AC हैं उनको रिटर्निंग अफसर की ज़िम्मेदारी दे दी है और इसी तरीके से पंजाब में लाहौर में जो DC साहिबा हैं उनको डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर बना दिया है और इस तरीके से उन्होंने तमाम के तमाम ओहदे उनको दे दिए हैं जिनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ़ अदालतों में रुजू कर चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये प्ली ले चुकी है कि मेहरबानी करके हमें इंसाफ दिया जाए और इंसाफ तब ही होगा जब आप रिटर्निंग अफसरान अदलिया से लेंगे। जस्टिस अली बाक़र नजफ़ी साहब के पास बेसिकली ये दरख्वास्त थी। अली बाक़र नजफ़ी साहब ने उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन के वकला भी पेश हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चूँकि नोटिस हुआ था इलेक्शन कमीशन को, मैंने आपको कहा था कि इलेक्शन कमीशन पहले पहुँचा हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने अदालत के सामने ये ग्राउंड ली और अदालत से कहा कि जनाबे वाला आप ही हमें बता दें, आप बेहतर समझते हैं, आप ही हमें बता दें कि क्या ये मुमकिन है कि इस तरीके से आप रिटर्निंग अफसरान लें उन अफसरान में से जो हमारे ख़िलाफ़ सैकड़ों नज़रबंदी के ऑर्डर कर चुके हों, जो हमारे कारकुनान को रैली ना करने दें, जो हमारा दफ्तर ना खुलने दें, जो हमारा कोई जलसे की इजाज़त ना दें। हाई कोर्ट्स के अहकामात के बावजूद हमें जलसे की इजाज़त नहीं मिलती, हमें कन्वेंशन की इजाज़त नहीं मिलती। अदालतें ऑर्डर करती हैं किसी को रिहा करने की, ये गिरफ़्तार कर लेते हैं। अदालतें हुक्म करती हैं नज़रबंदी ऑर्डर्स को कलअदम करने की, ये दूसरे ज़िले से नज़रबंदी अहकामात जारी करवा देते हैं। जिस ब्यूरोक्रेसी ने पूरे पंजाब में सैकड़ों नज़रबंदी के अहकामात एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ जारी किए हों, एक सियासी जमात के एक कारकुन के घर को तोड़ फोड़ की हो, वो कैसे इंतखाबात करवा सकते हैं जब इलेक्शन एक्ट में ये बात मौजूद है कि अदलिया से भी ROs DROs हो सकते हैं। 2013 और 2018 के इंतखाबात में ROs DROs अदलिया से थे, तो अब ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है जब पता है कि निगरान हुकूमतें गैर आइनी तौर पर 11-11 महीनों से बैठी हैं तो उनका वो गैर जानिबदार नहीं रहीं।
پاکستان تحریک انصاف ان کو اپنے خلاف ایک سیاسی جماعت سمجھتا ہے، تو ایسے میں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی صاف شفاف انتخابات کے لیے کہ عدلیہ سے آروز لیے جائیں۔ یہ جو آروز انہوں نے انتظامیہ یا بیوروکریسی سے لیے ہیں یہ قابل قبول نہیں ہیں۔ بہرحال جسٹس علی باقر نصفی صاحب نے اس کے اوپر سماعت کی، بڑی ڈیٹیل سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا جی کہ یہ ہمارا ثوابدیدی اختیار ہے اور ہم عدلیہ کو اس میں نہیں الجھانا چاہتے اور ہم نہیں چاہتے کہ عدلیہ کا جو کام ہے وہ ڈسٹرب ہو، اور ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ آر اوز اور ڈی آر اوز ہم بیوروکریسی سے لیں گے، اور یہ بیوروکریسی پاکستان کی ہے، وہ کسی جماعت کی نہیں ہے، اور وہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کے معاملات۔ میں نے آپ کو کہا کہ اس بیوروکریسی کو 2 NRO پہلے دلوائے گئے، ایک اینٹی کرپشن کا گورنر جو پنجاب ہے ان کی جانب سے ایک آرڈیننس جاری کیا گیا کہ اینٹی کرپشن کسی سرکاری ملازم افسر کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا، بغیر اس کے اپنے اتھارٹی کی اجازت سے گرفتار بھی نہیں کر سکتے۔ پھر دوسرا NRO نیب نے دیا کہ جی جو افسران کے لیے، سرکاری افسران کے لیے اگر کوئی کمپلینٹ آتی ہے، کوئی شکایت آتی ہے، تو اس کا اتنا لینتھی اور سخت پروسیس کر دیا کہ کوئی ان کے خلاف درخواست دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو جب یہ نون لیگ نے پنجاب کی بیوروکریسی کو یہ NROز دلوا دیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا، اور آگے عدالت ہے جسٹس علی باقر نصفی صاحب کی، انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کے جو ROز اور DROز کی تقرری ہے اس کو قانونی قرار دیتی ہے یا ان کو حکم دیتی ہے کہ اس کو کالعدم قرار دے کے آپ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات کر کے عدلیہ سے ROز لیں، جس کی امید تو کم ہے لیکن سرپرائز ہو سکتا ہے، چونکہ ہمارے ہاں اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جس جج کے پاس کیس لگتا ہے اس جج کے فیصلے کا پہلے ہی عوام پاکستان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ آ سکتا ہے۔ کوئی انہونی ہو جائے تو الگ بات ہے، باقی آئین اور قانون جو آج کل نظام چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔